يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 وقال تعالی فی مقام آخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وجاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اس دنیاوی زندگی میں ہماری تخلیق کی اور ہماری تخلیق کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے مقدس ترین کلام قرآن کی شکل میں نازل فرمایا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول مبعوث فرمایا۔ درود و سلام اللہ کی آخری نبی، آخری رسول جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ کی مدد، اس کی توفیق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جس تعلق سے ہم بات کریں گے وہ ہے عید میلاد النبی کی تاریخی و شرعی حیثیت۔ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ روشنی ڈالنا ہمارے لیے موجودہ وقت میں، موجودہ ماحول میں ضروری نہیں بلکہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کے مابین سب سے اشرف، سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ ہم انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے بعد ہدایت کا بندوبست فرمایا کہ یہ کلام ہے، یہ قرآن ہے، تمہیں دیا جا رہا ہے، اسے پڑھو، سمجھو، تدبر کرو، غور کرو۔ عبرت نصیحت کی چیزیں بھرمار پڑی ہیں اور بحیثیت نبی اور رسول کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ فَلِلَّهِ حَمْدًا حَمْدًا كَثِيرًا۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم بات کی طرف اشارہ کیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف، خیر کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دینے والی ہو، بھلائی کا حکم کرنے والی ہو، برائی سے روکنے والی ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, 63 سالہ زندگی گزار کر کے دنیا سے چلے گئے. آپ کے صحابہ آئے, ایک ایسی جماعت, ایک ایسی ٹیم جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو, ان کے فرامین کو, ان کی سنتوں کو آگے پہنچایا. صحابہ کے بعد تابعین, اس کے بعد تبع تابعین, سلسلہ وار یہ فرامین اور قرآن کی آیتیں, ان کے پیغامات اور اسی طریقے سے نبی کی سنتیں سلسلہ وار چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہیں. لہذا ایسے زمانے میں, ایسے ماحول میں, ایسے سماج معاشرے میں, ایسے گلی کوچے میں, ایسے سماج سوسائٹی میں ہماری بھی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف, نیکی کی طرف دعوت دینے والی ہو, بھلائی کا حکم کرنے والی ہو اور برائی سے روکنے والی ہو. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے, کیا ایسی جماعت, کیا ایسی کوئی ٹیم ہمارے درمیان ہے؟ حقیقت کا جائزہ لیں گے, پتہ یہ چلے گا ہمارے بیچ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے, کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے جو برائی کو دیکھے, شرک و بدعات کو دیکھے اور دیکھ کر کے فوراً قدغن لگائے, فوراً ٹوکے یہ چیز غلط ہے, یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, نبی نے ایسا نہیں کیا ہے, صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے, بعد کے دوار کے لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے. پتہ یہ چلے گا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, نبی کے شخصیت میں طرح طرح کے پروپیگنڈے رچے جاتے ہیں. ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, انہی کانوں سے سنتے ہیں, لیکن ہمت حوصلہ نہیں ہوتا کہ یہ زبان کھولے اور لوگوں کو بولے یہ چیز غلط ہے, یہ چیز اللہ کے کلام میں نہیں ہے اور نبی کے فرمان میں موجود نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جماعت ایسی ہونی چاہیے, لہذا ہم کوشش کریں بطور خاص نوجوانوں کی ایسی ٹیم ہو جو برائی کو دیکھے, خرافات کو دیکھے, بدعت و خرافات کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد باہم مشورہ کر کے اس کی روک تھام کیسے کی جائے اس پہ چرچا کریں اور پھر پیش قدمی کریں. اسی حوالے سے ایک آیت کریمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے اس قرآن کو, اپنے پیغام کو نہایت آسان بنایا ہے. کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے, ذکر و اذکار کے لیے. تو کیا کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ جو قرآن ہے مسجدوں میں 10, 20, 50 سینکڑوں پڑے ہیں, گرد آلود ہو جاتے ہیں, ہمارے کو سکت نہیں ہوتی ہے. ہم قرآن کو چھوئیں, اس کے پنوں کو پلٹیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے. یقین جانیے دھول سے بچنے کے لیے ہم قرآن کو نہیں چھوتے, ہاتھ گندا نہ ہو جائے, قرآن کے پنوں کو نہیں پلٹتے, یہ ہمارا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے بندو یہ قرآن نہایت ہی آسان ہے, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے انہوں نے بالائے طاق رکھا اور کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے امام ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہم ان کی اقتداء میں ہیں, ان کی پیروی میں ہیں, ان کی اتباع میں ہیں, جیسا وہ کہیں گے, جیسا وہ فرمائیں گے ہم ویسا کرنے والے ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے فرما گئے ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان کہا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ جانے سے پہلے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے, جب تک اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے یقیناً کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کا کلام ہے, قرآن مجید ہے, اور دوسرا میرا فرمان ہے. تو ان نصوص پہ غور کیجئے, ایک طرف اللہ کا کلام ہے, اللہ کا قرآن ہے, دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, احادیث ہیں. ان دونوں کو ہم نے بالائے طاق رکھا. ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے.
تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ جو ہماری حالت ہوئی ہے بد سے بدتر ہوئی ہے اور بد سے بدتر ہونے والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پیچھے ڈالا، ہم نے نبی کے فرمان کو پیچھے ڈالا۔ دل کیا کہتا ہے، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ جبکہ نبی نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک، جس دور تک، جس زمانے تک، جس ماحول تک پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمانوں یہ کیا، قرآن چھوڑ دیے، نبی کا فرمان چھوڑ دیے، اور یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو فرمودات ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ آج سے خطبہ جمعہ میں ہم جس تعلق سے بات کریں گے وہ ہے عید میلاد النبی کی تاریخی و شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ گھڑی کو دیکھیے، یہ ڈیجیٹل گھڑی ہے، نیچے سے دوسری لائن میں 1447 لکھا ہے، یعنی 15ویں صدی چل رہی ہے، اور 15ویں صدی سے پہلے چلتے چلے جائیے، 4تھی صدی ہجری کے آخر میں فاطمی خلافت تھی یا فاطمی دور حکومت تھی۔ اس زمانے میں فاطمی حکمرانوں نے یہ عید میلاد النبی کا ایجاد کیا۔ کس صدی میں؟ 4تھی صدی ہجری میں۔ اور یہ اپنے آپ کو فاطمی کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے وہ اپنے آپ کو یہ جتلاتے ہیں کہ ہماری جو نسبت ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے ہے، ہمارا واسطہ، ہمارا رشتہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگوں نے سن 4 ہجری میں، آج سے تقریباً 1100 سال پہلے، انہوں نے پہلے مرحلے میں عید میلاد النبی کا ایجاد کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان کی کتاب البدایہ والنہایہ ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے سن 4 ہجری کے آخر میں انہوں نے ایجاد کیا۔ اور یہ عید میلاد النبی جو ہے یہ عام مسلمانوں میں نہیں منایا جاتا تھا۔ یہ جو فاطمی حکمراں تھے یہ اپنے گھر گھرانے خاندان تک سیمت ہو کر کے اس کو مناتے تھے، اور سن 402 ہجری میں اس دور کے جتنے علماء تھے سارے کے سارے اکٹھا ہوئے اور اجتماعی طور پہ فتویٰ نکالا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ دین کے خلاف ہے، دین سے اس کا کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور جتنے عوام تھے، مسلمان تھے، سب کو بتلایا کہ اس کو نہیں اپنانا، اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سن 400 ہجری سے سن 600 ہجری تک 200 سال تک لگاتار یہ فاطمی حکمراں عید میلاد النبی مناتے رہے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ ہمارا واسطہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رہے، یا اسی طریقے سے عام مسلمان یہ تصور کریں کہ ہمارا جو رشتہ ہے اہل بیت سے ہے۔ اور یہ لوگ عیسوی سن کے مطابق 9، 10 اور اسی طریقے سے 11ویں صدی تک لگاتار حکومت کیے۔ ان کی جو حکومت ہے 300 سالوں پہ محیط ہے، اور ہمیشہ یہی ورگلاتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلامی حکومت کرنے والے ہیں۔ لیکن اس دور کے علماء نے سن 402 ہجری میں اجتماعی طور پہ میٹنگ کر کے یہ فتویٰ نکال دیا کہ یہ سارے کے سارے فطین ہیں، اور انہوں نے اپنی جانب سے یہ عید میلاد النبی منانے والے ہیں۔ اور ان کے ہاں یہ بھی تھا سال کا آغاز ہو گیا، ہمیں سال کے آغاز کو منانا ہے، یا اس دور کا جو حکمراں ہوتا تھا اس کی بھی عید مناتے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، یا الگ الگ ناحیے سے وہ خوشیاں مناتے تھے۔ تو علماء نے کہا ان کا دین سے کوئی واسطہ یہ نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فطین ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں اس کا آغاز 7ویں ہجری میں ہوا۔ ایجاد کس نے کیا؟ اس کا نام تھا مظفر الدین ابو سعید کوکبوری، یہ عراق کا رہنے والا ہے۔ یہ 7ویں ہجری میں موصل کا بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ ہم نبی کی ولادت منائیں گے، اور اس حوالے سے ایک بندے کا نام آتا ہے محمد بن عمر۔
یہ کوئی عالم نہیں تھا، عام انسان تھا. اس نے کوشش کیا کہ اس کو ہوا دیا جائے. بادشاہ سے ملتا ہے، سپورٹ لیتا ہے، مدد لیتا ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. بادشاہ نے مدد کی. اور اسی دور میں، اسی زمانے میں ایک عالم تھا، اس کا نام تھا ابن وحیہ قلبی. اس نے سن 633 ہجری میں ایک کتاب لکھا، التنویر فی مولد السراج المنیر. اور لکھنے کے بعد، من گھڑنت کی چیزیں لکھنے کے بعد اس نے کتاب تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں لا کے پیش کیا کہ میں نے اسے تیار کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانی چاہیے. تو بدلے میں بادشاہ نے کیا کیا؟ 1000 اشرفی انعام کے بدلے دیا. اور اس طریقے سے یہ عید میلاد النبی ہے سلسلہ وار بڑھتے چلی گئی اور معاملہ جو ہے آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور اسی حوالے سے ایک نقطہ یہ ہے کہ لوگ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت مناتے ہیں. یقین جانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے یا تاریخ پیدائش ہے، چاہے ابن کثیر رحمہ اللہ ہو یا اسی طریقے سے بڑے بڑے جو مورخین ہیں، ابن سیرین ہیں، ابن خلدون ہیں، اور اسی طریقے سے ابن عساکر ہیں، بڑے بڑے جو مورخین ہیں جنہوں نے تاریخ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی جو ولادت ہے یہ صحیح نہیں ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی تحقیق کرتے ہوئے امام البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جتنی بھی سندیں ہیں، جتنی بھی روایتیں ہیں، سب ضعیف ہے، من گھڑنت ہے. نبی کی ولادت کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے. صرف ایک روایت ایسی ملتی ہے جو 8 ربیع الاول کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت ہوئی. اور جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. 12 ربیع الاول کو 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت اپنی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں آخری سانسیں لیتے ہیں اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آخری ایام تھے، مرنے سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پریشانی میں تھے، ایسی تکلیف کرا رہے تھے. نماز پڑھانے کی سکت نہیں ہے، اپنے حجرے سے دیکھتے، اپنے صحابہ کو دیکھتے، ابو بکر کی طرف دیکھتے کہ یہی مصلی ہے، میں نماز پڑھاتا تھا، میں امام تھا، لیکن اتنی سکت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے. اور ازواج مطہراتی سب کی باریاں لگی رہتی تھی کہ آج نبی کی باری میرے گھر پہ ہے، آج نبی کی باری میرے گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جانا چاہتے ہیں. ایسی آخری گھڑی میں ساری ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر پہ رہنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں آتے ہیں. چلنے کی سکت نہیں تھی، صحابہ نے کندھوں پہ سہارا دیا، پیر جو ہے زمین سے رگڑ کھا رہے تھے. ایسی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے. ایسا بخار ہے، سر پہ پٹی بدی ہے، صحابہ نے محسوس کیا اس پٹی کے اوپر ایسا گرم، ایسی گرمی کے احساس، پٹی کے اوپر سے احساس ہو رہا ہے، گرمی کا احساس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں کہا تھا کہ مجھے جب بخار ہوتا ہے نا تو 2 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے. ایسی تکلیف ہے، ایسا درد ہے. ایسے دور میں، ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دے رہے ہیں. ایک باپ جو ہوتا ہے بیٹے سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے تھا، آنے والے لوگوں سے تھا. آخری جو پیغام تھا نبی نے یہی کہا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آخری پیغام یہ تھا کہ نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تمہارے ماتحت جو بھی لوگ ہیں، چاہے غلام ہوں چاہے لونڈیاں ہوں،
ان کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرنا. ہم غور کریں اپنے بارے میں, ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, ہم کرا اٹھتے ہیں. اس نبی کے بارے میں غور کیجئے جس نے راتوں کو جاگ کر کے اس امت کے لیے, اس کے خیر کے لیے اللہ سے دعا کی, ایسی عبادت کی کہ پیروں میں ورم آ گئے, ایسا سجدہ کیا کہ بیوی اٹھ کے چیک کرتی ہے کہ کہیں روح پرواز تو نہیں ہو گئی. یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایسے نبی تھے. سارے حقوق ادا کیے جانے کے بعد ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کا حق ادا نہ کیا, ہم اپنے نبی پہ ظلم کر رہے ہیں. اور تمام مورخین جو ہیں اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ جو سن وفات ہے یا اسی طریقے سے وفات کی تاریخ ہے, اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن چاش کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوچ کر گئے. اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب غور کیجئے, جس دن نبی کا انتقال ہوا ایسے دین نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. آخری دم پہ سب کچھ کر کے دنیا سے چلے گئے اور جاتے جاتے ایک چیز چھوڑ کے گئے. اللہ کے نبی فرمایا کل نبی دعوت مستجابہ, ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں مستجابہ دیا کہ اگر نبی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ نے 100% گارنٹی لی کہ اگر دعا کرو گے میں رد نہیں کروں گا. جو بھی دعا کرنی ہے اللہ سے مانگو, اللہ پورا کرنے والا ہے. سارے نبیوں نے کیا کیا؟ فتعجل کل نبی دعوتہ, ہر نبی نے جلد بازی کی اور اس دعا کو دنیا کے اندر مانگ لیا. دیکھیے نبی کتنی حد تک ہم سے پیار کرنے والے تھے, اس دعا کو بچا کے رکھے کہ میں دعا نہیں مانگوں گا, اس دعا کو قیامت کے دن اپنے امتیوں کی شفاعت کے لیے میں نے بچا رکھا ہے. اور جتنے لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی شرک و بدعات نہیں کریں گے اور کلمہ توحید پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر انتقال ہوگا, ایسے ہر بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اے میرے رب میرے امتی کو معاف کر دے, اور ایسا بندہ نبی کی شفاعت کی وجہ سے بجائے جہنم میں جانے کے جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ تاریخی پس منظر ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے, رسول ہوئے, اور مکہ میں نبوت کے بعد 13 سال اور مدینہ میں 10 سال, ٹوٹل 23 سال بنتے ہیں. 23 سال میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جشن ولادت نہیں منائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں فرما گئے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بارے میں, میرے تاریخ کے سلسلے میں ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالنا جیسے عیسائیوں نے, جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں باتیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور انہیں اللہ کا درجہ دے دیا. تو نبی نے جیتے جی فرما دیا کہ مجھے ایسی تعریف نہیں چاہیے جیسے نصرانی نے کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. اور اسی نبی نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسر اختلافا کثیرا, کہ دیکھو میرے جانے کے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے ایسے لوگ میرے جانے کے بعد بہت سارے اختلافات کو, بدعت و خرافات کو دیکھیں گے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ایسے زمانے میں, ایسے دور میں, ایسے ماحول میں میری سنت کو پکڑ لینا اور میرے رشد و ہدایت والے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور ایسے زمانے میں نئی نئی چیزیں بنانے سے بچنا. فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, کیونکہ ہر نئی چیز کیا ہے, یہ گمراہی ہے. ایسا فرما کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اور بخاری کی ایک نہیں کئی روایتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ ہمارے دین میں, اسلام میں کوئی نئی چیز
ایجاد کرے گا جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، تو اس کا تعلق دین سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ اسی حوالے سے بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے حوالے سے ہمارا کوئی حکم نہیں ہے تو ایسی بات، ایسی چیز، ایسا کام مردود ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسلمان ہوئے اور نئے نئے مسلمان تھے، اسی خانہ کعبہ میں آج جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں 360 مورتیاں تھی، 360 بت تھے۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ہاتھ میں چھڑی تھی اور یہی فرماتے گئے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا، کہ اے نبی آپ کہتے چلے جائیے کہ حق آ چکا ہے، باطل مٹنے والا ہے، اور ایک نہ ایک دن باطل کو مٹنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کو، ایک ایک مورتی کو توڑتے چلے گئے اور خانہ کعبہ کو پاک و صاف کیا۔ اور مسلمان تھے، صحابہ تھے، نبی پہ بیعت کرنے والے تھے، وعدہ کرنے والے تھے، اے نبی جو دین دے رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے تازے تازے صحابہ، نئے نئے مسلمان، نبی نے منع فرما دیا کہ کسی کو قبرستان کی زیارت نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی نئے نئے شرک کو چھوڑ کر کے، بدعات خرافات کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کیے ہو، ایمان لے کے آئے ہو، اگر اجازت مل جائے گی تو جو تمہارے پرانے اڈے ہیں وہاں تمہارا آمد و رفت ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچانے کے لیے، بدعات و خرافات سے بچانے کے لیے سارے صحابہ کو منع کیا، کوئی قبرستان نہیں جائے گا اور ایسی جگہوں کا آمد و رفت نہیں کیا۔ جب صحابہ مضبوط ہو گئے، ایمان مضبوط ہو گیا، تو نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع پہلے کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو نبی نے صحابہ کو بچانے کے لیے، شرک و بدعات سے روکنے کے لیے قبرستان جانے سے منع کر دیا۔ اور اس حوالے سے ہم غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے یوم ولادت کا جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 10 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد 11 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ خلیفہ ہوئے۔ سن 11 ہجری سے لے کر کے 40 ہجری تک تقریباً 30 سال تک ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان سارے لوگوں کی خلافت آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما 2 سال، عمر رضی اللہ عنہما 10 سال، عثمان رضی اللہ عنہما 12 سال، اور اخیر میں علی رضی اللہ عنہما 4 سال۔ یہ چاروں خلیفہ جو ہوئے 30 سالوں تک حکومت کیے، اور کسی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہما آتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہما آتے ہیں، اور بعد کے ادوار میں 300 سال تک کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ 4 صدی ہجری کے اخیر میں اس کا ایجاد ہوا، اور اس طریقے سے کوئی بھی نص، کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث نہیں ملتی ہے کہ اس حوالے سے عید میلاد النبی کو منایا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ جب یہ موقع آتا ہے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تعجب یہ ہوتا ہے کہ اپنی باتیں لکھ کر کے تعویل کرتی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن کے ترجموں کو اٹھا کر کے تعویل کرتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں ہے، اسٹیٹس لگا دیے یا اسی طریقے سے ترجمہ لکھ دیے، اس کے بعد کوئی حدیث کا نام لکھ دیے، صحیح بخاری حدیث نمبر اتنا 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 لکھ کر کے شیئر کر دیے۔ سامنے والے جو ہے کوئی تحقیق کرنے والا نہیں ہے، سامنے سے آیا ہے اور اپنے آگے فارورڈ کر دیے، صحیح ہے، غلط ہے، تحقیق ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، بغیر تحقیق کیے آگے بھیجتے چلے جاتے ہیں۔ تحقیق
कीजिए। ऐसे मौके पे लोग तरह तरह की बातें शेयर करते हैं, हदीस का नाम लिखते हैं, हदीस नंबर लिखते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो वहां पे कोई और हदीस होती है, किसी और बारे में हदीस होती है। और रोना इस बात पे है कि लोगों ने डिटाई ये दिखाई है, कुरान की एक नहीं कई आयतों को लेकर के, चाहे फरहुम का लफ्ज आए या इसी हवाले से कोई और लफ्ज आए, तो ये तावील करके ये कोशिश करती हैं ये ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाजिल हुआ, हर साल जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते, कुरान का यादा कराते, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कुरान को हाथों हाथ लिया, उस पर अमल किया। सबकी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कलाम आया, सबने तदब्बुर किया, लेकिन कभी किसी कोई आयत ऐसी नहीं मिली कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई जाए, या इसी तरीके से कोई हदीस नहीं मिलती, कोई असर नहीं मिलता कि ईद मिलादुन नबी मनाई जाए। लेकिन रोना इस बात का है कि लोग बड़े बड़े जलसे जुलूस करते हैं, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े आलिम जुब्बे कुब्बे पहन करके धड़ल्ले से चीख चीख के तकरीर करते हैं। ऐसा ऐसा करना चाहिए। ऐसे उलमा के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कदब अलैहि मुतअम्मिदन फकद कफर, कि जिसने जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा उसने कुफ्र किया। दूसरी हदीस, मन कदब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने जानबूझकर नबी पे झूठ बांधा तो ऐसे लोगों को जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। ऐसे उलमा को रोना चाहिए, गौर करना चाहिए। हम अपना पेट पालने के लिए लोगों का अकीदा बर्बाद कर रहे हैं, दीन बर्बाद कर रहे हैं, आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, जर्रा बराबर डर नहीं लगता है। यह दीन इस्लाम, कुरान हदीस क्या है? अमानत है। लेकिन लोग धड़ल्ले से बयान करते हैं। और इसी हवाले से आखिरी बात यह है कि लोग ऐसी नक्काली करते हैं। देखिए अभी एक त्योहार गुजरा है, बिल्कुल कॉपी करते हैं। और इसी तरीके से नॉन मुस्लिम्स के बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं या त्योहार हैं, हमारे अपने मुसलमान नक्काली करते हैं और ये मुकाबला करते हैं, हम तुमसे बेहतर करेंगे। चाहे लाइटिंग का मामला हो, चाहे ढोल बाजे का मामला हो, चाहे नशा करने का मामला हो, सारी चीजें, सारी खबासतें मुसलमानों के अंदर हैं। देखिए रोड जाम है, चाहे झंडे लहराना है, चाहे डीजे बजाना है, जितने भी खुराफात करने हैं, किससे मुमासिलत होती है? गैर से होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी दूसरे कौम की नक्काली करेगा, मुशाबहत करेगा, उसका शुमार उन्हीं लोगों में से होगा। तो ये सारी बातें हमारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे रब की जानिब से बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर साफ शफाफ तौर पे बयान कर दी गई हैं। खुलासा ये है कि ऐसे मौके पर दीन की धज्जियां न उड़ाइए। देखने में तो यहां तक आता है लोग झंडों को लिए रहते हैं जिसमें कलमे तौहीद लिखा होता है, एक ऐसा कलिमा जिसके हवाले से नबी ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, उसके मुताबिक अमल किया, ऐसा बंदा जन्नत में जाएगा। और जो बंदा दीगर मजहब को छोड़ के इस्लाम के कैटेगरी में आता है, वो इसी कलमा से मुसलमान होता है। लोग इसी झंडे को लेकर के वल्लाह बताता हूं, खड़े होकर के, एक हाथ में झंडा है, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये कलमे तौहीद है। कितनी आयतें हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। आप बाहर रोडों पे निकलिए, हमारे अपने मुसलमान हैं, आंखों से देखा बता रहा हूं, हाथ में कलमे तौहीद है, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, या इसी तरीके से डीजे बजा रहे हैं, ढेर सारे झंडे हैं और पैरों तले ये कलमे तौहीद जो है रगड़ा जा रहा है, इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको हमें क्या हो गया है? हम तो जानवरों से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो ये कलाम है, ये कुरान है, नबी का फरमान है। ऐ मेरे भाइयों, पलट आओ, अल्लाह का अजाब, उसकी आजमाइशें हैं, उनका आगाज हो चुका है। जब धड़ल्ले से आएगा, सिलसिलावार आएगा, बचने की मोहलत नहीं मिलेगी। अल्लाह से दुआ के बारे लहा हमें अक्ले सलीम दे, सोचने समझने की सलाहियत दे, हक बात को कबूल करने वाला बनाए, हक बात पर तदब्बुर करने वाला बनाए, हक बात पर अमल करने वाला बनाए, हक बात को फैलाने वाला बनाए, और प्यारे अंदाज में हिकमत और दानाई के साथ अपनों को बताएं कि आप जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह का ये पैगाम है, रसूल का ये पैगाम है, इसे कबूल कर लो। ये जो खुराफात है,
دین سے ان کا کوئی ناستہ کوئی رابطہ نہیں ہے. اللہ سے دعا کے بارے ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے اسلام و ایمان پر رکھے اور جب ہماری موت آئے اسلام و ایمان پر آئے. آمین ثم آمین. تقبل رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. ان الحمد للہ وحدہ